الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق اللہ مولانا العظیم. واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، سب سے پہلے میں عالم اسلام کے ممتاز عالم دین، فقیہ، محدث، ادیب، مفکر حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے انتقال پر اہل اسلام سے، ان کی فیملی سے، اہل پاکستان سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ پوری دنیا میں، عالم عرب میں، عالم اسلام میں اپنا ممتاز مقام رکھتے تھے. وہ علم کی دنیا کے ایک ایسے شاہ سوار تھے کہ جنہوں نے علم فقہ ہو، علم حدیث ہو، علم منطق ہو، قرآن و سنت کے حوالے سے امت کی رہنمائی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اپنی بساط کے مطابق قرآن و سنت کا پیغام دنیا تک پہنچایا. آج پوری دنیا میں ان کے ہزاروں لاکھوں شاگردوں کے شاگرد جو ہیں وہ موجود ہیں، جو قرآن و سنت کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کو پڑھا رہے ہیں. ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ قرب قیامت علم، اور علم اٹھ جانا کیسا ہے کہ علماء اٹھ جائیں گے. بلا شبہ ڈاکٹر صاحب قرآن کریم کی اس آیت کی عملی تصویر تھے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تبارک و تعالی ڈاکٹر صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اپنی وسیع و عریض جنت الفردوس میں ان کو مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور یہ جو کمی پیدا ہوئی ہے، دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا پر ہونا ممکن نظر نہیں آتا، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے. وہ اس کمی کو بھی پورا کر سکتا ہے. لہٰذا ہم اپنے رب کے دربار میں دعا ہی کر سکتے ہیں اور اسی سے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ وہی عطا کرنے والا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کا نعم البدل ہمیں عطا فرمائے اور ڈاکٹر صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ناظرین، دو تین باتیں آج میں نے کرنی ہیں، اور یہ سوال ہے پوری قوم سے، ہر سننے والے سے، کہ وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان نے قرآن و سنت کے مطابق ایک بات کہی: حجاب اور لباس. ایسا لباس جس سے دیکھنے والا دوبارہ نظر ڈالنے پر مجبور ہو. اگرچہ قرآن کریم کا حکم عورت اور مرد دونوں کے لیے واضح ہے. اگر عورت کو حجاب کا کہا گیا ہے تو مرد کو نیچے نظریں رکھ کے چلنے کا کہا گیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے یہ واضح کیا تھا کہ ہمارا معاشرہ جو ایک مشرقی معاشرہ ہے، جو اسلامی تہذیب و ثقافت اور اسلامی تمدن اور اسلامی روایات کا پاسدار ہے، اس میں ایسا لباس جس سے فحاشی اور ریانی جھلک رہی ہو مناسب نہیں ہے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ آسٹریلیا نہیں ہے،
یہ یورپ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے صرف اس لیے کہ یہ بات قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، یہ اسلام سے لی گئی ہے، جس طرح وزیر اعظم پاکستان کو نشانہ بنایا، ہدف بنایا، وہ قابل افسوس ہے۔ متحدہ علماء بورڈ پنجاب، پاکستان علماء کونسل، ملک بھر کے علماء و مشائخ، پاکستان کی عوام، چند لوگوں کے علاوہ سب نے اس کی بھرپور تائید و حمایت کی ہے۔ اس کے بعد ناظرین، اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ ایک بہت ہی حساس مسئلہ ہے۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت افغانستان کے مسئلے پہ لگی ہوئی ہیں۔ پاکستان اس حوالے سے ایک بڑا واضح موقف رکھتا ہے۔ میں آپ کو تاریخ کے اوراق سے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ 80 کی دہائی میں 79 کے بعد جب رشیا افغانستان میں داخل ہوا، پاکستانی قوم نے انصار مدینہ کے بعد تاریخ میں سب سے بڑی قربانی پاکستانی قوم نے دی اور اپنی سرزمین پہ افغان مہاجرین کو خوش آمدید کہا۔ ہم نے کہا افغان ہمارے بھائی ہیں، معیشت میں، معاشرت میں، ہر جگہ ہم نے انہیں ان کے لیے جگہ خالی کی۔ اگرچہ اس آڑ میں وہ بیچارہ افغان جو اپنا گھر بار چھوڑ کر آیا وہ تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے، لیکن اس آڑ میں کچھ لوگوں نے کلاشنکوف کلچر اور ہیروئن کو انٹروڈیوس کروایا۔ ہماری نوجوان نسل پر، ہمارے معاشرے پر اس کے اثرات آئے، لیکن ہم نے کبھی اف بھی نہیں کیا۔ 80 کی دہائی کے آخر میں روس افغانستان سے چلا گیا۔ پاکستان کی کوشش رہی کہ افغانستان کے تمام گروپ آپس میں مل بیٹھے، اور اسی کوشش کے نتیجے میں تمام افغان گروپوں کو بیت اللہ میں بھی جمع کیا گیا۔ لیکن بدقسمتی ہے اور تھی کہ بیت اللہ میں جمع ہونے والے بھی آپس میں اتحاد، وحدت برقرار نہ رکھ سکے اور افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ پھر طالبان آئے۔ طالبان نے افغانستان کے ایک بہت بڑے حصے پر اپنا قبضہ جمایا، اپنی حکومت بنائی۔ پاکستان دشمن قوتوں کا ہدف اس وقت بھی پاکستان کی سرزمین تھا۔ پاکستان نے طالبان کے ساتھ اچھے ریلیشن بنائے، لیکن موقف ہمارا یہی تھا کہ افغانستان، مکمل افغانستان میں امن اور تمام افغان گروپوں کی آپس میں بات چیت۔ کچھ لوگوں کو پاکستان دشمن قوتوں نے استعمال کیا۔ پاکستان میں فرقہ وارانہ تشدد ابھرا، بم دھماکے ہوئے، ہم نے پھر بھی اف نہیں کیا۔ پھر 9/11 کے بعد جب پوری دنیا نے طالبان کی حکومت کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا، پاکستان بھی دو حصوں میں پاکستان میں رائے عامہ تقسیم ہو گئی۔ ایک یہ تھی کہ ہمیں اس جنگ سے بالکل علیحدہ رہنا چاہیے، اور ایک یہ تھی کہ اگر ہم اس جنگ سے علیحدہ ہوتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ افغانستان کے ساتھ ساتھ طالبان، افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی نشانہ بن جائے۔ بہرحال وقت گزر گیا، پھر افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے مراحل آئے، جو ہمارا پہلے دن سے موقف تھا اور ہے۔ پاکستان نے اپنی تمام کوششیں کر کے
امریکہ کو اور افغان طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھایا، جس کے نتیجے میں آج امریکہ افغانستان سے جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور کامیابی ہے کہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوئے، اور امریکہ آج افغانستان سے نکل رہا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو پوری دنیا پوچھ رہی ہے اور جس پر پوری دنیا کا اس وقت فوکس ہے۔ پہلے میں یہ عرض کروں کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہے۔ پاکستان کی ریاست کی پالیسی یہ ہے کہ افغانستان ہمارا بھائی ہے، افغان ہمارے بھائی ہیں، ہم افغانوں سے محبت کرتے ہیں، ہم نے افغانوں کے لیے بے انتہا قربانیاں دی ہیں، ہم نے 80,000 سے زائد ہماری قوم کے افراد 9/11 کے بعد نشانہ بنے ہیں۔ ہم اپنے افغان بھائیوں کو اپیل کرتے ہیں کہ وہ آپس میں بیٹھیں تاکہ افغانستان میں امن آئے۔ پاکستان امن کے ساتھ ہے، جس طرح کہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے واضح کر دیا۔ ہم امن کے ساتھ ہیں، ہم تخریب کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم افغان بھائیوں سے یہ جو پاک افغان علماء کانفرنس رابطہ عالم اسلامی کے تعاون سے ہوئی، جس میں سعودی عرب کی قیادت نے بہت اہم کردار ادا کیا اس کانفرنس کے انعقاد پر، اس کا اعلان بھی امن کا اعلان ہے۔ وہ فتویٰ نہیں ہے، وہ ایک اپیل ہے، ایک ریکویسٹ ہے تمام افغان گروپوں سے کہ آئیے، یہ جو خون بہہ رہا ہے، آج میں ناظرین آپ سب سے جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کس کا خون بہہ رہا ہے؟ افغانی کا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا، پاکستانی کا؟ وہ خون شام میں بہے، لیبیا میں بہے، یمن میں بہے، افغانستان میں بہے، کشمیر میں بہے، فلسطین میں بہے یا پاکستان میں بہے، اس کا رنگ سرخی ہے۔ کب تک مسلم امہ کے بچے ذبح ہوتے رہیں گے؟ کب تک ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں روتی رہیں گی؟ یہ وہ سوال ہے جو آج پوری مسلم امہ کی قیادت سے ایک عام مسلمان کرتا ہے، اور یہی سوال افغانستان کے تمام قائدین سے بھی آج میں کرنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کا امن، ہم یہ یقین رکھتے ہیں، کہتے نہیں ہیں، ہماری ریاست اس پر یقین رکھتی ہے، ہماری فوج، ہمارے سلامتی کے ادارے، ہماری حکومت، کہ افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے۔ افغانستان میں بے امنی ہوگی، اس کے اثرات پاکستان پر اور اس خطے پر ہوں گے۔ افغانستان میں خون بہے گا تو اس کا دکھ بھی ہمیں ہوگا اور اس کا اثرات پاکستان پر بھی آئیں گے، اس خطے کے ممالک پر بھی آئیں گے۔ افغان بھائیوں کو آپس میں مل بیٹھ کر ان مسائل کو حل کو تلاش کرنا ہے۔ چھوٹا سا گلہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر اپنے اس برادر ملک کے اوپر الزام تراشی کرنا جس نے ہر مشکل مرحلے میں افغانستان اور افغان بھائیوں کا ساتھ دیا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ ناظرین، امریکہ کی حکومت پاکستان سے اس ساری صورتحال میں فضائی اڈے چاہتی تھی، عسکری اڈے چاہتی تھی۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم جناب عمران خان نے
اس پر جو موقف اپنایا ہے وہ صرف پاکستانی قوم نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ اور دنیا میں ہر امن پسند کی آواز ہے۔ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ جو امریکہ اور نیٹو خود افغانستان سے نکل رہا ہے، 20 سالوں میں وہ افغانستان میں امن نہیں دے سکا، وہ ہمیں اس جنگ میں کیوں جھونکنا چاہتا ہے؟ دوستوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ وزیر اعظم نے بالکل درست کہا، ہم برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں، غلامی کی بنیاد پر نہیں۔ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ پاکستانی قوم ایک مضبوط قوم ہے۔ پاکستانی قوم اور پاکستان کی فوج واحد دنیا میں اسلامی ملک ہے جس نے دہشت گردی کو اور انتہا پسندی کو شکست دی ہے۔ دیکھیے عراق میں کیا ہوا، دیکھیے شام میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، یمن میں کیا ہوا، لیکن الحمدللہ اس ملک کی فوج نے اور اس ملک کی قوم نے باہمی اتحاد سے دہشت گردی کو شکست دی ہے۔ میرے جوانوں نے، وہ پاک فوج کے ہوں، وہ پولیس کے ہوں، وہ آئی ایس آئی کے ہوں، وہ آئی بی کے ہوں، وہ سی ٹی ڈی کے ہوں، میرے لوگوں نے، میرے بچوں نے، وہ پشاور کے ہوں یا گلشن اقبال پارک کے ہوں، وہ مسجد میں ہوں یا اسکول میں ہوں، اپنا خون دے کے اس وطن کی سرحدوں کو اور اس وطن کے استحکام کو مضبوط کیا ہے۔ لہذا پاکستان کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جو پالیسی دی ہے وہ پوری قوم کی آواز ہے۔ میں یہاں حزب اختلاف سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ملک کی مذہبی سیاسی جماعتوں سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی مفادات، ملکی مفادات اور ملک اور قوم کے تابع ہوتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں ملک اور قوم کے مفادات کے لیے کام کرتی ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھیں اور پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے آگے بڑھیں۔ ہمیں اپنے آپ کو داخلی طور پہ مضبوط کرنا ہے۔ ہم جب داخلی طور پر مضبوط ہوں گے تو خارجی کوئی بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتا، کوئی بھی ہمارے ملک کو عدم استحکام سے دوچار نہیں کر سکتا۔ علماء پر، مشائخ پر، مذہبی قائدین پر، سیاسی قائدین پر، صحافیوں پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہمیں باہمی اتحاد سے آگے بڑھنا ہے۔ ناظرین، اختتام سے پہلے 2 واقعات پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جو لاہور میں بم دھماکہ کیا گیا، الحمدللہ ہمارے سلامتی کے اداروں نے، ہماری پولیس نے اور بالخصوص پنجاب سی ٹی ڈی نے جس طرح سے محنت کر کے ان تمام مجرموں کو گرفتار کیا، اس پر پنجاب کی پولیس، ملک کے سلامتی کے ادارے اور بالخصوص سی ٹی ڈی پنجاب مبارکباد کی مستحق ہے، تحسین کی مستحق ہے۔ ہم اتنی قوت اور طاقت رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، کسی اور کے محتاج نہیں ہیں، کہ انشاءاللہ ہم اپنے ملک کا، اپنے ملک کی سلامتی کا، اپنے لوگوں کا خیال رکھ سکے۔ دوسری بات، پاکستان اس وقت اپنی تاریخ میں جتنا اسلامی اور عرب ممالک کے قریب ہے کبھی نہیں تھا۔ 39 سال بعد ہمارے وزیر خارجہ عراق گئے، 39 سال، 39 ایئر، 10 سال بعد مصر، 16 سال بعد کویت، 11 سال بعد ویزوں کی بحالی اور سعودی عرب کے ساتھ بہترین تعلقات۔
یہ تاریخ میں نقش ہے کہ ایسے اچھے تعلقات ماضی میں نہیں تھے۔ انشاءاللہ ہم تمام شعبوں میں آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی پاکستان اور اہل پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس کرونا کی وبا سے پوری انسانیت کو نجات دے دے اور دنیا میں امن کا بول بالا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔